بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن اور ہسٹری آف اسلامک ورلڈ کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام پر کفار کے مظالم کی داستان۔ ابتدائی اسلام کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ایسے دردناک واقعات سامنے آتے ہیں کہ جن کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور روح تک کانپ اٹھے۔ آغاز اسلام میں اہل مکہ کا ظلم اس قدر تھا کہ وہ جس مرد یا عورت کو بت پرستی کا مخالف اور اسلام کا حامی سمجھتے تو وہ انہیں بالوں کے میدانوں میں لے جاتے اور ہر طرح سے بھوک و پیاس کی تکالیف دیتے، اور ان کے سامنے صرف دو ہی راستے رکھے جاتے کہ یا تو بت پوجو یا پھر جلا وطنی اختیار کرو۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے چند نو مسلم صحابہ کرام پر مظالم کے واقعات کا تذکرہ کریں گے، جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مقدس مذہب اسلام کس طرح کی آزمائشوں کے بعد پھیلا۔ مکہ کے مالداروں میں ایک نام امیہ بن خلف کا تھا۔ امیہ ایک تجارت پیشہ مالدار تھا جس کے پاس ایک حبشی غلام تھا۔ اس غلام کا نام حضرت بلال بن رباح تھا۔ حضرت بلال نے جیسے ہی اسلام کے مبارک اصولوں کو سنا تو وہ ان سے متاثر ہو کر فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ خبر سن کر امیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے نہایت غصے میں حضرت بلال سے کہا، بلال، یا تو اس نئے مذہب سے توبہ کر لو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی صورت بھی اپنے آقا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور دین اسلام کے احکامات کو نہ چھوڑوں گا۔ یہ سن کر امیہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہو جائے تو بلال کو بالوں کے میدان میں لے جاؤ اور گرم زمین پر ببول کے کانٹے بچھا کر بلال کو پیٹھ کے بل اور کبھی منہ کے بل اس پر لٹاؤ اور اس کے سینے پر گرم پتھر رکھو کہ یا تو یہ مر جائے یا پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھانا چھوڑ جائے۔ اگر یہ اس کے بعد بھی اپنے دین پر قائم رہے تو رات کو اسے زنجیروں سے جکڑ کر تنگ اور تاریک کمرے میں قید کر کے باری باری سب اس کی کمر پر درے لگاؤ تاکہ یہ زخمی ہو جائے اور یہ زخم اگلے دن دھوپ کی تپش میں اسے اور زیادہ تکلیف دے، اور جب تک یہ اپنے دین اسلام سے نہ پھر جائے اس کے ساتھ لگاتار ایسا ہی رویہ اختیار کرو۔ چنانچہ اگلے ہی دن سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس ظالمانہ کاروائی کا آغاز کر دیا گیا، اور مسلسل کئی دن اسی حالت میں گزرے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا۔ ایک دن جب حضرت بلال پر ظلم کی یہ پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو اچانک ورقہ بن نوفل کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس وقت حضرت بلال احد احد پکار رہے تھے۔ اس پر ورقہ نے کہا کہ اے بلال، خدا کی قسم، احد احد یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ صاحب مال اور مشہور تاجر تھے، اس لیے جب ان کو حضرت بلال کے متعلق پتہ چلا تو فوراً امیہ کے پاس آئے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کے سامنے اسلام کی حقانیت اور خوبیاں بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے امیہ، تم اپنے اس غلام بلال کو میرے حوالے کر دو اور اس کے بدلے میں میرے تمام غلاموں میں سے جس کو چاہو لے لو۔ امیہ نے اس شرط پر منظور کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اسے اپنا فستاس نامی غلام اور 40 اوقیہ نقدی دیں اور اس کے بدلے وہ حضرت بلال کو لے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسے منظور کیا اور حضرت بلال کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور وہاں جا کر ان کو آزاد کر دیا۔ اس طرح سے حضرت بلال حبشی ہمیشہ کے لیے ظالم امیہ کے ظلم سے آزاد ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشی خوشی اپنے ایام زندگی بسر کرنے لگے۔ ناظرین کرام، جب صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 30 ہو گئی تو مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کوہ صفا کے دامن میں حضرت ارقم بن ابی ارقم کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی جسے دار ارقم کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔
ان دنوں حضرت عمار بن یاسر اپنے والد گرامی حضرت یاسر اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ کے ہمراہ اسلام سے مشرف ہوئے۔ جب ان کی قوم کو ان کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو وہ ان نفوس قدسیہ کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے لگے۔ چنانچہ حضرت عمار اور ان کے گھر والوں کو دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریگستانوں میں نکالا جاتا اور رمزہ پہاڑی کی گرم لو سے ان کے مبارک جسموں کو جھلسایا جانے لگا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کے قلب مبارک کو سخت قسم کا صدمہ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی طرح سے بھی اعانت نہ فرما سکے، بس یہی فرمایا کہ اے آل یاسر صبر صبر۔ حضرت عمار کے والد گرامی حضرت یاسر اسی حالت میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت عمار کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ ایک دن اسی طرح سے اسلام کی خاطر ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی کہ اچانک وہاں سے ابو جہل بدبخت کا گزر ہوا اور وہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات بکنے لگا۔ حضرت سمیہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکیں اور ابو جہل کو اس کا معقول جواب دیا۔ اس پر ابو جہل آگ میں جلنے لگا اور غصے میں آ کر حضرت بی بی سمیہ کے جسم کے حساس حصے پر برچھی سے وار کر دیا۔ وار اس قدر سخت تھا کہ حضرت سمیہ فوراً اپنے خالے کی حقیقی سے جا ملی اور اپنے خاوند کی طرح وہ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ محترم ناظرین، اب یہ تمام صدمے اٹھانے کے لیے حضرت عمار تنہا باقی رہ گئے تھے۔ کفار کا ظلم و تشدد روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ حضرت عمار کو کبھی بالو کے گرم میدان میں لے جا کر لٹاتے اور کبھی سخت گرم پتھر جو آگ کی طرح سرخ ہوتا وہ ان کی چھاتی پر رکھتے۔ اس کے علاوہ کبھی ان کو گہرے پانی میں ڈبویا جاتا اور کہا جاتا کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑو یا پھر اسے برداشت کرو۔ حضرت عمار ایسے مظالم برداشت کرتے رہے کہ انسان اگر اس کا تصور بھی کرے تو اس کی روح تک کانپ اٹھے۔ ایک لمبا عرصہ ظلم و ستم کے پہاڑ برداشت کرنے کے بعد بالآخر ان کو اسلام سے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا اور مجبوراً ان کو زبان سے اسلام سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑا، لیکن اس حالت میں ان کا دل مکمل طور پر اسلام پر قائم تھا۔ اس کے بعد کافروں نے ان کو چھوڑ دیا اور حضرت عمار زار و قطار روتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پونچھے اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسے موقع پر زبان سے کلمہ کفر کا اجرا جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جو شخص کسی ظلم کے باعث زبان سے کلمہ کفر کہہ بیٹھے اور اس کا دل اس کے ایمان سے مطمئن ہو تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ہسٹری آف اسلام کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔